الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا صل وسلم على نبينا الحبيب المصطفى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين۔ آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ جو حدیث شاید سنی ہو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا فرمان ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سنایا گیا ہو؟ خطبہ جمعہ میں خطیب جو مسنون الفاظ ادا کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اور کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کاموں میں سب سے برے کام محدثاتها، اس دین میں اور ان احادیث میں ان آیات میں اپنی طرف سے اضافے اور بدعتیں ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جو دین کا حصہ بنا لی جائے وہ بدعت شمار ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی کی طرف ہی لے کر جائے گی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی کا اصل مقصد ہی دوزخ کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ میرے محدود علم کے مطابق مساجد میں جمعہ ادا کرنے والے جمعہ کے خطبے کی وجہ سے سب سے زیادہ یہی حدیث ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم سورت کی بات کریں تو سورہ فاتحہ ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور اگر حدیث کی بات سننے کی بات کریں تو امت کو بار بار یہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی ہے، چینل ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اسکرین ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس منبر اور محراب سے جو دین کے ساتھ کھیل اور تماشے ہو رہے ہیں ہمارے دور میں، اس کا موضوع یہی ہے۔ آپ آج کے دور میں کیمرہ اور ویڈیو کی وجہ سے بہت سے ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسان ویسے سوچتا تھا کہ شاید یہ شخص غلط کہہ رہا ہو، شاید ایسا لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن اب وہ ساری چیزیں نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، علماء کی حیت اور کیفیت میں مبتلا ایک شخص اسی طرح سورا سجا ہوا دین کی بظاہر تبلیغ کر رہا ہے۔ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اچانک جب وہ بات کرتا ہے تو ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، اور اشارہ کرنے کے بعد لوگوں سے داد وصول کرتا ہے۔ یہ معمولی سا اشارہ کرنا، لوگوں سے داد وصول کرنا، یا کوئی جملہ کہنے کے بعد لوگوں سے ستائش کی امید رکھنا، اور
لوگوں کی طرف سے کسی نعرے کسی بات کا انتظار کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ اس طرح کرتے تھے؟ کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی جملہ کہہ کے لوگوں کی خوشی کا اظہار طلب کرنا اس ممبر و محراب کا مقصد ہے؟ کیا اس ممبر اور محراب میں کھڑے ہونے والے اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں سے مقبولیت حاصل کریں؟ کیا اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کو پہنچاتے ہوئے ذرہ بھر بھی اس چیز کی گنجائش ہے کہ ہم حکم بتائیں گے اور لوگ خوش ہوں گے، ان کی خوشی کو ہم سمیٹیں گے اور کیش کروائیں گے؟ وہ جو ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں، اور مسلسل اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ ایک شخص ایک بات کہتا ہے، کسی پہ طنز کرتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے ہاتھ کی طرح اشارے بھی کرتا ہے۔ کیا دین اس کھیل کا نام تھا؟ دین کا بگاڑ باقی جگہوں پہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب معاملہ اس ممبر پر کھڑے ہونے والے دین کو کھیل بنانا شروع کر دیں، تماشا بننا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیجئے خطرہ بہت بڑا آ چکا ہے۔ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کے معاملے میں ہر چیز اسی طرح ہوگی جیسے اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور دین یا کوئی رسم یا کوئی عادت یا کوئی عبادت ایجاد کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، ہار جانے والوں میں سے ہوگا۔ اس ممبر پر کھڑے ہونے والے لوگوں کا طرز عمل، ان کی گفتگو، ان کا استدلال، ان کے دلائل کا انداز، اس کو پرکھنا شروع کیجئے اور اپنے پیمانے مقرر کیجئے۔ جو ممبر پر کھڑا ہو کر اللہ کا دین بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا عظیم ائمہ کرام کا استنباط یا محدثین کی شروح میں سے کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ آپ کے علم میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص لطیفے سنا کر، کہانیاں سنا کر، اپنے سے مسئلہ نکال کر، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقیدے کو ایک جواز دے کر اور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے داد دو، کیا یہ داد وصول کرنا یا داد دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کے دور میں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا؟ عثمان و علی کے دور میں تھا؟ پھر خیر القرون کا جو عرصہ ہے، ثم قرنی ثم الذین یلونہم، پھر وہ اس کے بعد جو لوگ آئے ان میں یہ تھا؟ تو یہ جو ممبر پر کھڑے ہونے والے ہاتھ کے اشاروں سے اور طریقوں سے اور آگے بیٹھنے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دین کے ساتھ تماشا ہے، کھیل ہے۔ ایسی ویڈیو سامنے آئیں تو اس مسئلے کو اس کے نیچے بیان کریں، اپنا موقف پیش کریں اور لوگوں کی اصلاح میں حصہ ڈالیے۔ پھر ایک منظر اور آتا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی خطبہ بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیا خواجہ صاحب کو میرے پاس لے آئیے، ان کو میرے پاس لائیں، جہاں پہ بیٹھتے تھے ان کو یہاں پہ لائیے، ادھر لائیے ان کو۔ یہ جو نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو نوٹ پھینکے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ ایک شخص قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک شخص حدیث بیان کر رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، اس پر آ کر پیسے پھینکے جاتے ہیں۔
وہ دین کو بیان کرنے کے مقام پر فائز شخص کے اوپر یہ پیسہ پھینکنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جس پر پھینکے جا رہے ہیں اس نے کیوں قبول کیا ہے؟ کیا دین اس کھلواڑ کا نام تھا؟ 10 کے نوٹ، 100 کے نوٹ، 500 کے نوٹ، 5,000 کے نوٹ، جتنے بھی پھینکے، یہ تو مداریوں پہ پھینکے جاتے ہیں. وہ جو کسی سرکس میں فن دکھائیں ان پہ پھینکے جاتے ہیں. یہ تو بھکاری جو کسی گلی اور چوراہے میں کوئی ڈرامہ کر کر لوگوں کا وقت ان کو تھوڑی سی تفریح مہیا کرتے ہیں، ان پہ پھینکے جاتے ہیں. کیا ممبر پہ کھڑا ہونے والا کوئی مداری ہے؟ کیا یہ فنکار ہے؟ کیا وہ لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے اور طبع تفریح کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ نعت پڑھ رہا ہے، اس پہ پیسے پھینک رہے ہیں. اگر اس شخص پر پیسے اس لیے پھینک رہے ہیں کہ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو پھر بتائیں گھروں میں اس طرح کر کے دوسرے پیسے کیوں نہیں پھینکتے؟ کبھی ہم نے اس شخص کے علاوہ کسی کو اس کے اوپر یوں پیسے پھینک کے عزت دی ہے؟ ہم گھر والوں پہ خرچ پیسے پھینک کے کرتے ہیں. اگر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی مدد یوں رسوا کر کے کی جاتی ہے. اگر اس کو اس کے فن کی اجرت دے رہے ہیں تو کسی مزدور کو، کسی مالک مکان کو، کسی سوداگر کو اس طرح کرایہ یا اس طرح اس کی اجرت دیتے ہیں پھینک پھینک کر، اور بعد میں وہ نیچے سے اٹھاتا پھرے. یہ دین کے نام پر کھلواڑ ہے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا اور دل لگی کی چیزیں بنا لیا ہے. پہلا بگاڑ جو ممبر سے ہوتا ہے، وہ جب ممبر پہ کھڑا ہونے والا لوگوں سے ستائش وصول کرتا ہے، ان سے داد کا تقاضا کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، اشارہ کرتا ہے بولو نا. کوئی سبحان اللہ کہلوا رہا ہے، کوئی اپنے نعرے لگوا رہا ہے، کسی نے اپنے بندے بٹھائے ہیں کہ جب میں پہنچوں گا اس جگہ پر میرے نعرے لگا دینا. یہ دین کی تبلیغ جہاں سے مرکز سے ہونی تھی، وہیں پر جب بگاڑ آئے، جب جہاں سے علاج ہونا ہو سارا شہر بیمار ہو لیکن ہسپتال ٹھیک ہو، حل نکل آتا ہے. لیکن جب ہسپتال ہی بیمار ہو جائے، وہاں پر کام کرنے والے ہی بیمار ہو جائیں، شہر کو شفا کون دے گا؟ یہ لوگوں سے ستائش وصول کرنا. اور دوسری چیز ان پر نوٹ پھینکنا. قرآن میں کن سے نوٹ مانگے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر پیغمبر کی دعوت کے ساتھ ان کا ایک قول بطور خاص ذکر کرتے ہیں. ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ان اجری الا علی اللہ، ہم گھروں سے یہ طے کر کے نہیں نکلے تھے کہ ہم جا کے تبلیغ کریں گے تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے. ہم نے زندگیاں اور جوانیاں اس لیے نہیں دی تھیں اور اپنی زندگی کے بہت سے معاملات چھوڑ کر دین میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ ہمیں پالیں گے، پوسیں گے، عمرے کروائیں گے، ہم ان سے مانگیں گے، کہیں گے ہماری ضرورتیں پوری کرو. ہم تو اپنے اجر رب کے ذمہ چھوڑ کر آئے تھے. ان اجر الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید. سب سے زیادہ جو انبیاء کی دعوت میں جملے آتے ہیں ان میں سے بار بار یہ آتا ہے، لوگوں تمہاری اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اجر تو ہمیں رب سے چاہیے. جب رب سے اجر چاہیے تو پھر یہ تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ جا کے سینکڑوں نہیں لاکھوں ویڈیو باپ کے پاس اس دور میں ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں. اس کا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب حدیث بیان کی جا رہی ہو، جب خطبہ ہو رہا ہو، تو حکم ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں. اور اس وقت اٹھ کر تماشا لگا رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اوپر سے پیسے پھینک رہا ہے. یہ عزت کا کون سا طریقہ ہے؟ پھر تیسرا معاملہ، انہی ممبروں پہ کھڑے ہونے والے، انہی محرابوں میں زینت بننے والے علماء نما لوگ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہوتے تھے، ان کے خطبے کا وصف یہ تھا
کہ آپ کی آواز کبھی اونچی ہوتی کبھی نیچی ہوتی. اس طرح آپ کی آواز میں غصہ ظاہر ہوتا آپ کی گفتگو میں کہ گویا کہ آپ کے جو سارے کا سارا چہرہ مبارک تھا وہ سرخ ہو جاتا, آواز بھاری ہو جاتی. لیکن اس لیے ہوتی کہ یہ جگہ ہو سکتا ہے کہ اب کسی کی زندگی میں آخری پیغام اس شخص کا ہو جو خطبے میں کھڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے یہاں پہ ایک جملے سے کسی کی زندگی بدل جائے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود جو بیان کر رہا ہے اس کی کچھ محنت سے لوگوں کے نسلوں کے مسائل حل ہو جائیں. یہ ممبروں پہ کھڑا ہونا یہ امانت ہے. لیکن ہمارے دور میں بکثرت ایسے لوگ زیادہ مشہور اور مقبول ہو رہے ہیں جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے لطیفے سنا رہے ہیں, جو ممبروں پہ کھڑے ہو کر ڈرامائی انداز میں, فنکاروں کے انداز میں دین کا تھوڑا سا پیغام اور باقی اپنی فالوئنگ کے چکر میں ہر کھیل ممبر سے کر رہے ہیں. یہی دین سے کھلواڑ ہے. لہو و لعبا اسی کو کہتے ہیں. اگر آپ نے صحیح اسلام کو, صحیح دین کو سمجھنا ہے تو مسلک کا اپنا نام جو مرضی رکھ لیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. جس مرضی مسلک کے عالم دین کے سامنے بیٹھ کر سن لیں, اس سے کوئی ڈر نہیں. صرف اپنا معیار یہ بنا لیں, کہنے والا اللہ کا کلام بیان کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں. جو مجھ سے کہہ رہا ہے اس کی حدیث اور دلیل بتا دے. مسلک اس کا جو بھی ہو, مسلکوں کی تو لسٹیں بنائیں تو سینکڑوں ہیں. ان کی جماعتوں کے اندر, گروپوں کے اندر پھر امیر اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں. صرف پاکستان کے اندر جو 4 بڑے مسلک ہیں ان کے اندر اگر آپ گروپنگ کرتے جائیں تو 100 سے زیادہ بنتے ہیں. یہ غیر حقیقی چیزیں ہیں. صرف آپ لوگوں کا سب سے پہلے اس ممبر سے اور پھر جہاں پہ بھی جا کے سنیں, یہ آپ کا حق اور مطالبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ. یہ قصے کہانیاں, یہ ادھر ادھر کی باتیں, یہ خرافات, اس سے آخرت نہیں سنورتی. پہلا کھلواڑ, پہلا تماشا جو ممبر و محراب سے ہو رہا ہے وہ یہاں پر کھڑے ہونے والے لوگوں سے داد مانگ رہے ہیں. دوسرا, ان کے اوپر جیسے مداری کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں, پیسے پھینک کر قبول کیے جا رہے ہیں. ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا, اس کو یہ ہمت کیسے کہ وہ ایک امام کے سامنے آ کے سر پر پیسے پھینکے, بعد میں امام نیچے سے اٹھا رہا ہو. اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ ایک اس قرآن پڑھنے والا, آپ اس پہ جا کے پیسے پھینکتے ہیں, اس کے چیلے یا وہ خود بعد میں پیسے اٹھا رہا ہے. اس شخص کے اندر جو دین سنا رہا ہے اس کی ذات میں اتنا روب دبدبہ اور جلال ہونا چاہیے کہ لوگوں کو, جو جاہل لوگ ہیں ان کو یہ حرکت کرتے ہوئے شرمندگی ہو, ان میں یہ جرت ہی پیدا نہ ہو. منگتا بنا دیا ہے دین کو اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو. یہ تیسرا کھلواڑ ہے. چوتھا جو ممبر و محراب سے ہو رہا ہے, آنکھیں کھولیے, آپ کا مسئلہ حنفی, سلفی, بریلوی, شیعہ ہونا نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا, اللہ نے نازل کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا, اس کے اوپر خالص ترین شکل میں میں نے اپنے اور اپنے بچوں کو قائم رکھنا ہے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا, جس طرح تھا, جتنا تھا, اس میں بغیر کسی اضافے کے, اس میں بغیر کسی تحریف اور تغییر اور تبدیل کیے ہوئے میں نے اس دین کو تلاش کر کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. میں نے فرقوں کی نرسری میں پلے ہوئے ان علماء نما لوگوں کے سپرد اپنا دین نہیں کرنا. یہ معاملہ آخرت کا ہے. بچے کو اچھا ٹیوٹر نہیں مل سکا, سکول نہیں مل سکا, کوئی مضمون میں کمی رہ گئی, یہ اس کا دنیاوی نقصان ہے. لیکن اولاد کو ایک تو صحیح دین نہیں مل سکا, لیکن اوپر سے بگڑا ہوا دین بتانے والا کوئی رہبر مل گیا, کوئی بدعت پہ چلانے والا پیشوا مل گیا, کوئی توحید سے
تعویل کر کے توحید کا مجرم بنانے والا کوئی عالم نما مل گیا، ادھر بچے چلتے رہیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے، ہمت پیدا کیجئے، یہ مردانگی پیدا کیجئے کہ میں نے جس جگہ جا کر آدھا گھنٹہ خطبے کا دیا ہے، میں نے جتنی دیر کسی کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ کا وقت سب سے قیمتی ہے، اس وقت کے اندر مجھے صحیح دین بتا، مجھے اللہ کا کلام سنا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا، مجھے رب کے قریب کر دے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں جیسا بنا دے۔ یہ کیا کہ فلاں رنگ کی پگڑی پہن لو، فلاں نام کے ساتھ لاحقہ لگا لو، فلاں جماعت پہ گھس جاؤ، اس امیر کے تحت گھس جاؤ، یہ کیا ایجنڈے بنا کر دین کو لے کر چل رہے ہو؟ ان نوجوانوں کے لیے تمہارے اس ایجنڈے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس محدود سے ایجنڈے میں اس امت کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن ہمت خطبہ دینے والوں کے ساتھ خطبہ سننے والوں کو کرنی ہوگی۔ یہ کپڑا لینے جائیں تو ساری چھان پھٹک کریں، لیکن دین کی بات آئے تو گونگے بن جائیں، بہرے بن جائیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ پانچویں چیز سر عام ممبروں سے محراب سے ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر کے نام پہ ہوتی ہے، دھمالیں ہو رہی ہیں، رقص کا نام دے کے، رقص رومی یا اور رقص کا نام دے کے اس کو معزز شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک سوال ہے، ابھی جواب دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کی کسی حلقے میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے دھمالیں ڈلی تھیں؟ کبھی سنی ہے کہ صحابہ نے دھمال ڈالی ہو؟ بتائیے، کبھی سنی ہے کہ صحابہ نے ذکر کرتے ہوئے اتنے وجد میں آ گئے ہو کہ گھومنا شروع کر دیا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی محفل میں ذکر کرتے ہوئے نیچے سے اوپر سر مارنے شروع کر دیا ہو؟ یہ ان لوگوں کو زیادہ ذکر اور زیادہ معرفت اور زیادہ عرفان پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے ذکر کے نام پر علماء نما لوگ رقص کروا رہے ہیں، دھمالے ڈلوا رہے ہیں، اور ویڈیو دیکھنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ سچی مچی اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ نہ ہوں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ کون سی کیفیت ان پیش تاری ہیں؟ یہ شیطان کی کیفیت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو دین اور جو طریقہ تمہیں رسول اللہ نے دیا ہے اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کر گئے باز آ جاؤ۔ بتائیے نا، یہ دھمالے اور یہ رقص، یہ ذکر کے نام پر یہ طریقے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ پھر مسجدوں میں اب ہونے لگا ہے، علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے، لیکن آدھے مجرم وہ ہیں، آدھے وہ ہوں گے جو جمعے کے خطبے سننے کے بعد پھر دین کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن اور حدیث تو اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ پانچویں شعبہ بازی جو دین کے نام پر ممبر و محراب سے ہو رہی ہے، گلی محلے کے نوجوان آوارہ لوگ نہیں کر رہے۔ اگر ایک شخص شراب پیتا ہو، ایک دوسرا شخص زنا کرتا ہو، تیسرا حرام کی ملاوٹ سے اپنا کماتا ہو، یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، ان تینوں کا گناہ ان کی ذات تک ہے، لیکن ممبر پہ کھڑے ہونے والا جب ایک مسئلہ غلط بیان کرے، کسی بدعت پہ اپنے سننے والوں کو لگا دے اور وہ معصومیت یا جہالت یا لا علمی کی بنیاد پر لگ جائیں، اس دین کو بیان کرنے والا اس کا مسئلہ ذاتی نہیں رہتا، وہ بہت سوں کو لے کے ساتھ دوزخ میں جاتا ہے۔ اس لیے دین بیان کرنے والوں کا اجر بھی بہت بڑا اور ان کی سزا بھی بہت سخت۔ یہ اس جگہ پہ کھڑا ہونا، ایک طرف بڑے رتبے ہیں اور ایک طرف گہرے عذاب ہیں، یہ کھڑا ہونا، اس جگہ بیان کرنا، یہ لطیفے بازی کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بتانے کے لیے کہ قبر تیار ہے، حساب تیار ہے، ہم ایک ایک قدم بڑھ رہے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک جمعہ اور کم ہوا، کیا ہنسے اس بات پر؟ یہ دنیا
دھوکے کا سامان ہے، آخرت میں اصل اجر ہے۔ یہ اسی کھلواڑ کے ساتھ بچوں کے یا عام جو آپ کے دلچسپی کے چینل ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں۔ اسی دور میں، آج کی دور میں زندہ لوگ جو جس قسم کی قصے اور کہانیاں عجیب کرامتیں بیان کرتے ہیں ان کو جمع کر لیں۔ لوگ علماء نما ہوں گے، مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، ممبروں سے کر رہے ہیں، باوضو ہوں گے، سامنے ٹوپیوں والے بیٹھے ہوں گے، بغیر ٹوپیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ آپ ان قصے کہانیوں کو سنتے جائیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ چینل یہ مولوی مل کے بنا دیتے ہیں۔ ایسی ایسی کرامتیں اور خرافاتیں، ایسے ایسے مسئلے وہ کہاں سے بیان ہو رہے ہیں؟ دین کے نام پر۔ وہ یہ پیداوار کہاں سے آئی ہے؟ لوگوں کے، عوام کے درجات ہیں، اوپر سلجھے پڑے ہوئے لوگ، دین کا شعور رکھنے والے لوگ، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ، جن کو اپنے کچھ مطالعے کی بنیاد پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس کی دلیل ہے، کیونکہ وہ آنکھیں کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ حصہ ہوتا ہے۔ پھر نیچے کم پڑے، پھر جاہل، انتہائی جاہل اور جاہل ہی جاہل۔ جس طرح غربت اور عمارت کی بنیاد پر ایک شہر میں مختلف علاقے ہوتے ہیں، مختلف طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے کو اس کے مطابق کپڑا مل جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی قیمت ہوتی ہے، خوراک مل جاتی ہے۔ اسی طرح دین بھی، جو دین کی ضرورت ہے وہ بھی طبقات کے حساب سے ہے۔ انتہائی نیچے کا جاہل طبقہ، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ جو اس طرح کے مسئلے بیان کر کے ان کی دینی اہمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ میں اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا علم تو قرآن کا ہونا چاہیے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا توحید کا حق مار رہا ہے۔ پاکستان کے علماء نما لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شرک کو بڑی تعویلوں کے ساتھ حلال کر کے اس کو عقیدہ بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں، جو شرک کو بتاتے ہیں کہ شرک کی یہ شکلیں، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ توحید ہے۔ ایک آپ سے سوال رکھتا ہوں، موجودہ تاریخ میں، آج کی تاریخ میں جو لوگ زندہ ہیں اور جن کا آئندہ چانس ہے کہ ان کی قبریں جو مزار بن جائیں گے، ان کی لسٹ بنا لیجئے۔ ان میں سے جو سب سے اوپر کے 10 ہیں، ان کو اپنے کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دے لیں، بھاگے بھاگے آئیں گے۔ ہوٹل ذرا بڑا اور اچھا ہونا چاہیے۔ ان کو ہوٹل کے ایک ہال میں بٹھا کر کھانا کھلائیے، وہ سارے کھانا کھاتے رہیں۔ دوسرے کمرے میں ذرا فاصلے پہ جا کے آپ ان سے یہ کہیے کہ اس کمرے میں، اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یہ 10 لوگوں، میری یہ حاجت پوری کر دو، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ اور جب تک وہ کھانا کھاتے رہیں آپ دعا کرتے رہیں۔ پھر جب وہ کھانا ختم کر لیں، جا کے ان سے پوچھئے کہ میں نے بہت سی دعائیں کی ہیں، ان میں سے کون کون سی دعائیں آپ نے قبول کر لی ہیں، یا یہاں سے لے کے اوپر پہنچا دی ہیں۔ ان کا ایک ہی سوال ہوگا، کون کون سی تم نے دعا کی ہے؟ ان سے کہیے کہ چلے اوپر نہ پہنچائیں، قبول نہ کریں، مجھے بتا دیں میں نے 50 دعائیں کی تھی، ان میں سے 5 مجھے بتا دیں میں نے کیا کی تھی۔ ان 10 کے 10 بتائیں، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیا وہ اس ہوٹل کے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ 10 جو مستقبل میں جن کے مزار بننے ہیں، کیا انہوں نے آپ کی دعا سن لی ہوگی؟ وہ زندہ ہیں تو نہیں سن سکتے، لیکن جہالت اتنی گہری ہے کہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے سن کے اوپر ہماری پہنچا دیں گے۔ اس شرک کو پاکستان میں باقاعدہ عقیدہ بنا کر لوگوں کو اس پہ چلایا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس ممبر محراب سے ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے صرف ایک سوال سوچنا ہے کہ اس ممبر کے سامنے بیٹھ کر اپنا معیار کیا رکھنا ہے۔ ان کو رونا دھونا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اپنا معیار بنانا ہوگا کہ میں اسی مسجد میں جاؤں گا،
اسی عالم دین کے پاس جاؤں گا، مسلک جو بھی ہو، فرقہ جو بھی ہو، جہاں سے مرضی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی فقہ مسئلہ بیان کرنا ہوگا تو دین مل جائے گا۔ آپ سلفی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، رہیں اسی پہ رہیں، مسلک بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی پہ قائم رہیں، لیکن معیار اپنا بنائیں۔ بریلوی اپنے بریلوی عالم سے اٹھ کر پوچھے کہ مجھے نماز کے بعد کھڑا ہو کر مجھے کہا کہ اس طرح کر کے درود پڑھو، مجھے اس کے دلیل دو۔ سلفی عام مقتدی سلفی عالم دین سے پوچھے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس کی ہمیں دلیل دو۔ حنفی مقتدی حنفی عالم سے پوچھے، اس میں کوئی نفرت نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں، خالص دین نکلے گا۔ اپنے علماء سے ادب سے، احترام سے، عزت سے پوچھنا سیکھیں۔ اپنے دین کے معاملے میں اپنے اندر ہمت، جرت، غیرت پیدا کیجیے۔ یہ خاموشی سے اگر کوئی یہاں پہ باہر ملاوٹ کرتا ہو تو بولیں گے اللہ کے دین میں ملاوٹ کر رہا ہے، اللہ کی توحید کو بگاڑ رہا ہے، سنت رسول کو ختم کر کے بدعت کو فروغ دے رہا ہے۔ آپ پہ کوئی جذبہ ہی بیدار نہیں ہوتا، وہاں پہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ الا للہ الدین الخالص، دین خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، کسی فرقے، امام، مسلک، جماعت، رنگ پکڑ کے لیے نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول نے طریقے بتائے ہیں ان پہ چل پڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کر کے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں دین کی غیرت عطا فرما دے، ہمیں توحید کا محافظ بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع اور ان کو پھیلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو معاشرے میں دین کے نام پر جو کچھ پھیلایا جاتا ہے، اس میں جو دل میں اضطراب آتا ہے کہ ان میں حق کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، آپ کو دو قسم کے مسائل ملیں گے، آپ دو کیفیتوں میں جائیں گے۔ اب عملی طور پر پہلے میں واردات کی وجہ بیان کر رہا تھا، اس واردات سے نکلنے کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ دو میں سے ایک قسم کا ہوگا، وہ سادہ سی تقسیم سمجھ لیجئے۔ ایک مسئلہ آئے گا، اس میں دو قسم کے لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ عام فہم سے میں مثال دے دیتا ہوں، تراویح کی مثال ہے، طلاق کے معاملات ہیں، بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، اس طرح کی معاملات آئیں گے۔ اس میں دونوں اطراف پر احادیث موجود ہوں گی، دونوں اطراف پر جو دلائل دے رہے ہوں گے وہ حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے یا ان کی روشنی میں کسی بات سے دلائل دے رہے ہوں گے، اور وہ دلائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کے ہاں بھی یا ان کے شاگردوں کے ہاں بھی یہ بحث موجود ہوگی۔ اب ان میں سے بہتر کیا ہے؟ ان میں سے بہتر کیا ہے؟ ایک گروہ کی روشنی میں یہ دلائل بہتر ہے تو اس پہ چل رہے ہوں گے، اور دوسرے گروہ کی رائے میں یہ دلائل بہتر ہیں اس پہ چل رہے ہوں گے۔ یہ دونوں سنت کے دائرے میں ہوں گے، یہ دونوں ان کا اختلاف احادیث کے درجے کی بنیاد پہ ہوگا، اس میں گنجائش ہی گنجائش ہے۔ اور وہ جو ایک اللہ والا آ کے پاکستانیوں کو سمجھا رہا تھا کہ میں بھی صحیح ہوں، صرف میں ہی صحیح نہیں، وہ اسی دائرے کے اندر یہ چیز بالکل منطبق ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ایسا ہوگا کہ سرے سے اس معاملے میں کوئی احادیث موجود ہی نہیں ہے،
کوئی نام و نشان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ان کے بعد ائمہ کرام جنہوں نے دین کی اپنے اپنے فہم کے مطابق تبویب اور تدوین کی، ان کے ہاں بھی اس کی بحث موجود ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بعد میں جو چیز آئی یہ گھڑی ہوئی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ جو آپ بحث کرتے ہیں میلاد النبی کی، میلاد النبی سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کو جشن کے طور پہ منانا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو بتا دیجیے۔ یہ مسئلہ مسلکوں کو نہیں ہے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ان کا متبع ہونا ہے۔ یہ جو میت کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں، برسی مناتے ہیں، اسلام میں اس لفظ کا ذکر ہی نہیں۔ یہ جو آپ عرس کرتے ہیں، عرس، اس کا اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ جو ماتم ہے یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں۔ حسین سے محبت نئے دین کو فروغ نہیں دیتی۔ حسین کی بھی، حسن کی بھی، فاطمہ کے بھی، علی کے بھی پیارے زندگی میں بہت سے فوت ہوئے تھے، انہوں نے کبھی ماتم نہیں کیا تھا۔ اور یہ جو فوتگی ہوتی ہے، سفید چادر بچھتی ہے، کھجور کی گٹھلیاں اوپر ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ کرتے ہیں آپ لوگ ہی کرتے ہیں، بہت سے کرتے ہیں۔ یہ اس طرح بیٹھ کے یہ گن گن کے یہ سال ثواب کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ ایک صحابی کا واقعہ بتا دیجئے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں کہیں بیٹھے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ میں یہ کلمات پڑھوں گا، یہ میں نعت پڑھوں گا، یہ میں درود پڑھوں گا، اللہ کے رسول حاضر ناظر ہوں گے، وہ یہاں پر آئیں گے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ اس کا وجود ہی نہیں، بحث ہی نہیں۔ احمد کے ہاں بھی، ابو حنیفہ کے ہاں بھی، مالک کے ہاں بھی، شافعی کے ہاں بھی۔ یہ قبروں کو پختہ کرنا تو اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ سارے کے سارے قبرستانوں میں جائیں تو یہ قبریں کیوں پختہ ہو رہی ہیں؟ کوئی حدیث ہی نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ہم نے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ ہمارا خاندان کرتا ہے۔ خاندان کیوں کرتا ہے؟ ہم فلاں فرقے کے ہیں، بس اس کے بعد دلائل نہیں۔ ہمت پیدا کیجیے، اس مسجد رحمت العالمین میں آنے والوں، دودھ خالص تلاش کرنے والوں، بچوں کو اچھا بہترین اسپوکن انگلش کا ٹیوٹر ڈھونڈنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنا دین کو کنگھالا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہننے والوں، بہترین جوتا تلاش کرنے والوں، برانڈز کا مقابلہ کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آتی ہے تو ردی مال پہ راضی ہو جاتے ہو، جب دین کی باری آتی ہے تو بس 2-4 نوٹ دے کے بندہ فرنچائز کر کے، مولوی ہائر کر کے آخرت کماتے ہو۔ یہ دین کے ساتھ غفلت چھوڑیے، قرآن کھولیے، حدیث کو اپنے سرہانے رکھیے، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، خود پڑھتے جائیں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو 2 بحثیں ہیں، نماز کے بعد دعا کروانا ہاتھ اٹھا کر اور نماز کے بعد دعا نہ کروانا، اس میں نماز کے بعد ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا اس طرح نہیں کروائی۔ ہمارے ہاں معمول ہے، کیوں؟ ضد ہے، ہمارا مسلک ہے۔ یہاں پر ضد لگا لیتے کہ ہم نے وتر کے بعد ہی دعا کرنی ہے۔ وتر سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں، دعا کرتے کیوں نہیں؟ صرف ایک ہی مسلک بنا کے اڑ کیوں گئے ہو؟ ضد ہے کہ ہم نے پہلے وقت بھی نماز پڑھنی ہے، جب پتہ ہے کہ ارد گرد میں ایسے لوگ ہیں جو پہلے وقت کے ساتھ ساتھ وہ درمیانے وقت کے قائل ہیں، ان محلے داروں کو سہولت دینے کے لیے تھوڑا وقت آگے کرتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ ہم سلفی ہیں، وہ کہے گا ہم حنفی ہیں، ہماری مسجد ایسے ہے، اور بیمار چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں، اپنے آنکھیں کھولیے، اور جو کھڑے ہیں خدا کے لیے جا کے بیٹھ کے خطبہ سنیے۔ خطبے کا ادب یہ ہے کہ اوپر چلے جائیے، جگہ بنی ہے، کھڑے ہو کے خطبہ نہیں سنا جاتا۔ اور جو جوتوں والی جگہ پہ بیٹھے ہیں اپنی عزت کا احساس کیجئے، جہاں پہ لوگ جوتا اتارتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جمعے کے جمعے جو آتے ہیں، آخری جمعہ سمجھ کر آیا کریں، کیا پتا کہ اگلا جمعہ کوئی اور دے رہا ہو، اگلا جمعہ کوئی اور سن رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص میں جرأت عطا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے دین کا نمبردار بنا دے، جو الدین الخالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، اے اللہ ہمیں وہی دیندار بنا دے۔ اے اللہ جو فرقوں میں ہم ایک
اس کی نرسری بن چکے ہیں، اس کی شاخیں بن چکے ہیں، اس کی فرقوں کی آبیاری کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں اسے سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور قرآن کی آیات پر عمل نصیب فرما، جو اس کے سوا ہے، جو بدعت ہے، جو شرک ہے، جو خرافات ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما دے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کو آرام نصیب فرما دے، ان کی بیماری کو ختم فرما دے، ہماری ایک بہن اس نے بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس کو اور ہر کینسر کے میں مبتلا مریض کو شفا عطا فرما، جن کے مقدر میں سنگین مرض ہے اللہ اس کو ٹال دے، جو اس کا شکار ہے اللہ اس مرض کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے پیاروں کو ان حادثات سے، ان بیماریوں سے بچا لے، مقدر میں اگر یہ حادثے ہیں تو اللہ ان کو ٹال دے، اے اللہ مقدر میں یہ بیماریاں ہیں تو ان کو ٹال دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، رب کریم ہم سب کی تنگیاں دور فرما دے، آزمائشیں ختم فرما دے، رزق بے حساب نصیب فرما، جو بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو حرام کی آمیزش کے شکار ہیں اللہ ان کو کھلا حلال نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا کر اپنے حلال کے ذریعے ہر شخص سے، ہر طاقت سے بے نیاز فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، وسیع اور کشادہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنا قریب کر لے، اے اللہ اپنے محسنین میں شامل فرما لے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ نیکوں میں شامل فرما دے، اے اللہ جتنی بھی آزمائشیں ان کو ختم فرما، جو خواہشات ہیں اللہ وہ پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.